بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پھر میرا موضوع وہی ہے جسے میں نے کل چھیڑا تھا، صدارتی نظام۔ میں سب سے پہلے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جو یقیناً بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہوگا۔ پاکستان کے بانی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس جمہوریت کی پیداوار تھے، دیکھا جائے، جو برطانیہ نے دنیا کو دی تھی۔ وہ اسی میں انہوں نے پرورش پائی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ شروع میں اس جمہوریت کے بہت بڑے حامی تھے، یعنی پارلیمانی نظام کے۔ وہ پھر کیوں جون 1947 میں جو ان کے نوٹس سامنے آئے ہیں، دے آر را نوٹس، یوں کہہ سکتے ہیں، وہ ان میں ربط نہیں ہے، لیکن بڑا کلیئرلی انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے لیے موزوں ترین نظام جو ہے وہ صدارتی نظام ہے۔ پاکستان میں صدارتی نظام ہی چل سکتا ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی ریمارک لکھا ہے کہ جو نظام برطانیہ کا ہے وہ برطانیہ کے علاوہ اور کہیں کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ یہ میں آج جو ہے اس کی بڑی آسان وجہ ہے جو لوگوں نے سوچا نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب سیاست میں واپس آئے برطانیہ سے، تو دو انتخابات ہوئے۔ ایک میں تو بڑی مسلم لیگ کو بہت بھاری شکست ہوئی۔ مسلم لیگ جو قائد اعظم کی جماعت تھی جنہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، اور دوسری میں بھی انہیں وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر بھی حکومت جو بنی اس میں مسلم لیگ کا عمل دخل تھا۔ لیکن جو بات قائد اعظم محمد علی جناح کے تجربے میں آئی کہ جو اسٹف ملا، جسے ہم نمائندے کہتے ہیں، عوامی نمائندے، وہ اتنا سب سٹینڈرڈ تھا۔ میں کمرشل ٹرمز میں بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جن پر قوم نے بھروسہ کرنا تھا حکمرانی کے لیے، ان کی کوالٹی جو تھی وہ اس سے قائد اعظم مطمئن نہیں ہوئے۔ اس میں جو بہت پڑھے لکھے لوگ بھی تھے وہ ایسے ہی تھے، جیسے دولتانہ، جیسے ممدوٹ۔ اب دولتانہ اور ممدوٹ کے بارے میں انہوں نے کیا رائے قائم کی ہوگی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب پاکستان بنا تو پہلے گورنر جو تھے وہ موڈی تھے، وہ ایک انگریز تھا، اور اسی دور میں قائد اعظم کے خلاف بغاوت ہوئی۔ دولتانہ اور ممدوٹ نے خفیہ سازش کی، ایک سمجھوتہ کیا۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ ممدوٹ کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا کر دولتانہ کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ دولتانہ نے جا کے ممدوٹ سے سودے بازی کر لی کہ بابا جو ہے نا، میں ان کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اور یہ بڑا تاریخی حقیقت ہے، یہ میں نے بڑے مصدقہ جگہ یہ بات پڑھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بھئی ہم آپس میں لڑیں تو ہم جو ہے یہ سمجھوتہ کرتے ہیں کہ تم گورنر بنو، میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، تم گورنر بنو اس کو انگریز کو ہٹا کر۔ اب یہ پہلی سازش تھی، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس سازش کے حق میں جو اداریہ لکھا گیا وہ نوائے وقت نے لکھا۔ نوائے وقت نے قائد اعظم کے خلاف پہلا اداریہ پاکستان میں لکھا۔ یہ بڑی بدقسمتی بات ہے۔ اگر آپ کو اس کا ثبوت چاہیے تو میں ایک کتاب آپ کو ریفر کرتا ہوں، ڈسٹرکشن آف ڈیموکریسی، ایک کتاب ہے جو آکسفورڈ پریس نے چھاپی ہے، وہ تلاش کریں، اسے پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قائد اعظم کیوں اس نظام کے حق میں نہیں تھے۔ اب ہمیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ نظام جو ہے کسی بھی ملک کو تباہی و بربادی کے آخری کنارے تک پہنچانے کے لیے کافی، خاص طور پہ ایک ایسا ملک جو ملٹی لنگوئل ہو جس طرح پاکستان ہے۔ اس میں اسے فیڈریشن کی صورت اس طرح سے نہیں دی جا سکتی کہ آپ تمام یونٹس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں جیسے 18ویں ترمیم میں کیا گیا ہے۔ نو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا واحد طریقہ ہے کہ اس میں زیادہ
بڑے پیمانے پر ڈیوالو کریں، بہت ساری حکومتیں قائم کریں تاکہ یہ نسل، لینگویج، یہ سارے مسائل جو ہے نا ختم ہو جائیں، لوگوں کو لوکل سیلف گورنمنٹ ملے. یہ اس کا واحد حل تھا. قائد اعظم کے ذہن میں بھی جو آئین بنانا چاہتے تھے اس میں ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ بہت ساری کاؤنٹیز کے نظام کے طور پہ، جیسے 100 کاؤنٹیز یا 100 ڈسٹرکٹ یا 100 صوبے کہہ لیجیے، ان کے ذہن میں بہت بڑا ڈیولوشن سسٹم تھا جو بدقسمتی سے ہمیں نہیں مل سکا. ہمارے مقدر میں یہ لوگ لکھے گئے جو کسی بھی سوچ، جن کے بارے میں نے کل کہا ہے، یہ سیاستدان جو ہے سوائے ان لوگوں کے جو اس سے ایکسیپشنس ہیں، جیسے ایکسیپشنس ہمیں ملی، بہت سارے لوگ ایکسیپشنس سہروردی پڑھے لکھے آدمی تھے، وہ ٹھیک ہے، ایک سیاستدان کہلانے کے مستحق تھے. اور بھی بہت سارے لوگ ملیں گے، ذوالفقار علی بھٹو بعد میں آئے، بے نظیر بھٹو تھی، اور سب سے بڑھ کر عمران خان ہیں. دیکھیں یہ لوگ جو ہیں نا وہ اپنے اپنے شعبوں میں، اگر یہ سیاستدان نہ بھی ہوتے تو بڑے لوگ تھے، سب بڑے لوگ تھے. جوہری اعتزاز اصل بھی میں ان میں شامل کروں گا. یہ جو وکلاء ہے یہ بیسیکلی ٹرینڈ ہیں، یہ ان لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے، کیونکہ سیاست میں حکومت کرنا ہی واحد مقصد نہیں ہوتا، سیاست میں قانون بنانا بھی ایک بڑا مقصد ہوتا ہے. ابھی قانون اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عابد شیر علی جیسے لوگ بنائیں گے یا اور بھی بہت سارے لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، پورا پنڈال جو ہے نا اس میں 80% لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ اگر ڈمپ کر دیں کسی جگہ تو پاکستان کی حالت سمجھ جائے. بدقسمتی سے یہ ڈمپ جو ہے نا صرف اسی صورت میں ہوں گے کہ یہاں نظام تبدیل ہو یا صدارتی نظام آئے. ڈیگال فارمولہ ہے. ڈیگال فارمولہ کیا تھا؟ میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں. 1956 میں فرانس کی یہی حالت تھی جو آج پاکستان کی ہے، حالانکہ وہاں اتنی دشمنیاں نہیں تھیں. وہاں اقتدار کے لیے ملک کو ختم کرنے کی سازشیں نہیں ہو رہی تھی. یہ جو پی ڈی ایم بنی ہے یہ پاکستان کو تباہ برباد کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی ایجنڈے پر عمل درآمد کرنے والی طاقتوں کا ایک شاہکار ہے. انہوں نے ان لوگوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. میں یوں قبضہ کہوں گا کیونکہ یہ بھی گرفت میں جو انہیں سب بات دکھائے گئے ہوں گے وہ یہی ہے کہ تم لوگ اس حکومت کو گراؤ تو ہم تو اقتدار میں لے آئیں گے. اور ہمارے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا عمل دخل پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ بہت گہرا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی بہت گہرا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جمہوری بنا بیٹھی ہے. پاکستان کو جمہوریت، اس طرح کی جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو ایک لیگل گورنمنٹ چاہیے. میں لفظ لیگل استعمال کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان کی گورنمنٹ بھی لیگل تھی. اے کے بروئی نے ثابت کر دیا نظریہ ضرورت کیا تھا، اسے کوئی آدمی ڈینائی نہیں کر سکتا. شریف الدین پیرزادہ نے نظریہ ضرورت کو ڈیفینڈ کیا. نظریہ ضرورت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ محاورہ ہے. پاکستان کو نظریہ ضرورت کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے، ورنہ پاکستان کے مقدر میں نواز شریف لکھا گیا، پاکستان کے مقدر میں زرداری صاحب لکھے گئے. نواز شریف کو بھی میں صاحب کہہ دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کو بھی صاحب ہی کہنا چاہیے. وہ ویسے داڑھی تو انہوں نے تکلفاً رکھی ہوئی ہے، نعوذ باللہ. میں یہ نہیں، داڑھی کو میں مقدس سمجھتا ہوں، لیکن داڑھی ہر مذہب میں مقدس رہی ہے. یہ کوئی شناخت نہیں ہے مسلمان کی یا عالم دین کی. یہودی علماء بھی داڑھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی داڑھی رکھتے ہیں، پروہت بھی داڑھی رکھتے ہیں. اس لیے میں اس کو فرق نہیں سمجھتا ہے مسلم و غیر مسلم میں. مسلمان کا دل مسلمان ہونا چاہیے، داڑھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان کے اندر داڑھی نہیں ہے، اندر اس کے ایک، اب میں کیا لفظ استعمال کروں. میں سمجھتا ہوں کہ شیطان میرے اندر بھی ہے، ان کے اندر ذرا بڑا ہو گیا ہے. تو شیطان سب کے اندر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص شیطان کی پہنچ سے دور نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو.
میں عمران خان کا بہت بڑا سپورٹر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد صحیح معنوں میں کوئی قیادت ملی ہے جس کے سینے میں درد ہے پاکستان کے لیے تو وہ عمران خان ہے. لیکن عمران خان کو جن حالات میں سیاست قیادت دی گئی ہے ملی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اس میں کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکے. وہ 50 میل آگے بڑھیں گے تو 40 میل پیچھے گھسیٹ لیے جائیں گے اور تاآں کہ ان کی عمر جو ہے نا وہ ان کا ساتھ نہیں دے پائے گی. بہتر یہ ہے کہ ہم اس نظام کو تبدیل کر دیں. ڈیگال فارمولے کی طرف میں واپس آتا ہوں. ڈیگال فارمولہ یہ تھا کہ اسمبلی ڈیزالو کی گئی تھی اور ایک آئین تیار کیا گیا تھا جس پر ریفرینڈم کرایا گیا تھا اور اس آئین کی روح سے انتخابات ہوئے تھے جس میں ڈیگال پہلے صدر بنے تھے اس موجودہ ریپبلک میں فرانس کی. ہمیں بھی ایسا ہی نظام چاہیے. پاکستان میں آج تک جمہوریت نہیں آئی. صدارتی نظام آیا ہے لیکن وہ جمہوری طور پہ نہیں آیا تھا. قیادت جو تھی وہ اوپر سے مسلط ہوئی تھی. ایوب خان بھی اوپر سے آئے تھے, ضیاء الحق بھی اوپر سے آئے, پرویز مشرف بھی اوپر سے آئے. ٹھیک ہے, ضیاء الحق نے تکلف پورا کیا اور ریفرینڈم کرا دیا. یہی تکلف اپنے جنرل پرویز مشرف نے کیا اور یہی تکلف پورا کر لیا ایوب خان نے بھی. لیکن پاکستان کو ایسے صدارتی نظام کی ضرورت ہے جس میں انتخابات براہ راست عوام کی مرضی سے انتخاب ہو صدر کا. چیف ایگزیکٹو شوڈ بی elected by the direct vote of the people of پاکستان. یہ نظام آنا چاہیے. اور پھر کانگریس جو بنے گی اس میں صرف اچھے لوگ آئیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہمیں حکومت تو ملنی نہیں ہے, ہمیں وزیر تو بننا نہیں, کوئی نہیں بنائے گا. وزیر تو جو ہے نا ٹیکنوکریٹ ہی ہوتے ہیں. گزشتہ شب میں سن رہا تھا مذاق اڑایا ہارون رشید نے صدارتی نظام کا بھی اور ریفرینڈم کا بھی, اور کہا جی ٹیکنوکریٹس بڑا حکومت چلا سکتے ہیں. حکومت ٹیکنوکریٹ ہی چلاتے ہیں ہارون رشید صاحب. چائنا دیکھ لیجیے, وہ سب ٹیکنوکریٹ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے, ہر آدمی کو پتہ ہے. ہمارے ہاں تو اعظم سواتی ریلوے کے وزیر بن جاتے ہیں, شیخ رشید ریلوے کے وزیر بن جاتے ہیں, سعد رفیق ریلوے کے وزیر بن جاتے ہیں. صحت میں کون کون نہیں آیا. ایجوکیشن میں یہ ٹھیک ہے کہ کچھ پڑھے لکھے موجودہ حکومت میں میں شفقت محمود صاحب کا نام لوں گا, وہ ٹھیک ہے پڑھے لکھے آدمی ہیں, لیکن بیسیکلی جیسا ثانیہ نشتر آئی ہیں یہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں. ٹیکنوکریٹس ایوب خان نے جو پہلی حکومت قائم کی تھی اس میں ٹیکنوکریٹ تھے. ایوب خان بھی ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک ٹیکنوکریٹ کے طور پہ پڑھے لکھے آدمی تھے. یہ ایکسپیرئنس آف انٹرنیشنل ریلیشنس بس جانتے تھے تو وہ آئے, وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہی تھے. ٹیکنوکریٹس کی حکومت جب بھی پاکستان میں قائم ہوئی ہے, تھوڑے عرصے کے لیے قائم ہوئی ہے, انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے سیاستدانوں نے. خدا کے واسطے ہمیں ہمارے سیاستدانوں سے نجات دلائیں. کون دلائے گا یہ نجات؟ ہمارے نواز شریف صاحب جن کو میں بہت ذاتی طور پر جانتا ہوں, میں ان کا ایڈورٹائزر بھی رہ چکا, ایڈورٹائزنگ. انہوں نے پہلا انتخاب جو ہے میرے مشورے سے لڑا تھا 1984 میں. میں نے ان کی باتیں سنی ہیں, وہ سمجھتے ہیں. ان کا ایک جملہ تو میں کبھی بھول نہیں سکتا. ایک تو یہ ہے کہ اکبر صاحب میں نے کبھی کسی ایسے شخص پر اعتماد نہیں کیا جسے میں نے خریدا نہ ہو, یہ ایک سوچ ہے. دوسرا کہ جنرل جو ہیں یہ کروڑ 2 کروڑ کی مار ہوتے ہیں. اب یہ 2 کروڑ آج سے 30 برس پہلے آج وہ کہتے ہوں گے 2 ارب کی مار ہوتے ہیں. تو ان ایسے لوگوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. انہیں پکڑ کے ان کا پٹا ڈال کے بند کر دیں ہمیشہ کے لیے, ورنہ یہ خطرہ ہے ہمارے ملک کے لیے. یہ خرید و فروخت کا بازار جو وہ گرم کریں گے تو کوئی اس کی عزت سے نہیں بچ سکے گا. ابراہم لنکن کی بات سناتا ہوں میں. ابراہم لنکن کے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ دار, میں نام میرے خیال ہرش تھا اس کا نام, اور ریلوے لائن بچ رہی تھی, وہ ٹھیکہ لینے آیا. اس نے آفر کی, پہلی آفر کی, مسترد ہوئی, دوسری کی,
ابراہم لنکن ہنستے رہے. جب وہ $10 ملین، اس دور کے $10 ملین بہت بڑے ہوں گے، تک پہنچا تو اچانک ابراہم لنکن جو تھے وہ جلال میں آ گئے، ان کا رنگ سرخ ہونا شروع ہوا. جب وہ 12 ملین پہ گیا تو اس نے کہا گاڈس تھرو دس مین آؤٹ. تو جب وہ اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے دروازے پہ، اس نے پلٹ کے کہا کہ میں سوال پوچھتا ہوں پریزیڈنٹ صاحب، آپ اب تک تو میری باتیں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ خوش مزاجی کر رہی ہے، اچانک اب کیا ہوا؟ کہ you are coming pretty close to my price. Every man has a price in this world. اس سے پہلے کہ وہ قیمت میری قیمت تک پہنچ جاؤ، میں تمہیں اپنی نظروں سے دور دیکھنا چاہتا ہوں. ہمیں ایسے لوگوں کو معاشرے میں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. خدا کے واسطے کچھ کرے.